ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ سے کہ وہ اس دفعہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، چونکہ ان کی پارٹی نے جی بی میں الیکشن بھی لڑنا ہے۔ سیکیورٹی ادارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی بی میں جو ہے گورننس نہ ہونے کی وجہ سے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کے خلاف وہاں پہ لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کے پی سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کے پی کا چیف منسٹر بھی گلگت بلتستان کو جو ڈویزیبل پول سے پیسے دینے کی بات ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ میں نے فیصلہ کیا ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے کیا، تو مسلم لیگ نون نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے۔ ہمارا جو سپریم لیڈر ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کوئی اندر خانے میٹنگ میں بات کر کے بات ختم نہیں کی، اس نے باقاعدہ یہ پبلکلی یہ بات کی ہے اور اپنی بات کو اس نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اجلاس کا جو پروسیس چل رہا ہے اس میں جب یہ پرپوزل سامنے آئے گا تو سندھ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اگر چیف منسٹر سندھ اس کو اپوز کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ زیادتی جو ہے وہ باقی ملک کی طرف سے نہیں ہوگی، سندھ کے چیف منسٹر کی طرف سے ہم سمجھیں گے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں آج بھی اپنی پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے اپنی جماعت کے اکابرین کو اس بات پہ قائل کیا کہ گلگت بلتستان کو نیشنل فائنانس کمیشن سے ہمیں پیسے ملنے چاہیے، تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے دوستوں کا بھی کام ہے وہ صرف وہاں پہ الیکٹیبل کے پیچھے نہ پھریں، آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے پیچھے پھریں، آپ جی بی کو فائنینشلی اٹانومی کی طرف پھریں۔ ہم نے جس طرح اپنے قائدین کو، اپنے اکابرین کو، ہماری جماعت نے ان کو جو ہے وہ اس بات پہ راضی کیا ہے اور وہ خوشی خوشی اس بات پہ راضی ہوئے ہیں، کنونس ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے دوستوں کا بھی یہی کام ہے کہ اس معاملے میں وہ توجہ دیں اور اپنی جماعتی جب بھی بلاول سے ملتے ہیں، جب زرداری صاحب سے ملتے ہیں، یہ ان کے سامنے یہ بات رکھیں۔ اگر سندھ نے اگر مخالفت نہیں کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ گلگت بلتستان کو ڈویزیبل پول سے تقریباً 30 سے 40 ارب روپے اضافی ملے گا، جو اس وقت ہمارا جو بجٹ ہے اس کے علاوہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو جب تک 30-40 ارب روپے اس وقت کا جو بجٹ ہے اس میں اضافی نہیں ملیں گے تو ہم اس کرائسس سے نہیں نکل سکتے ہیں جو اس وقت جو کرائسس ہے۔ تو ایک بیل آؤٹ پیکیج بھی شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا نیا ماڈل بنے گا، تو ہم اتنے اگر رقم ملتی ہے اس کے لیے اربن ٹرانسپورٹ کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کے لیے ہماری پلاننگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویسٹ مینجمنٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، آپ کے ڈیزاسٹر رسک ایریا ہے سارا، اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پلان اور بھی سامنے رکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنی بھی ہماری جو انفراسٹرکچر سڑکیں ہیں تقریباً ہم نے اپنے دور میں فیڈرلائز کروائی ہیں۔ مثال کے طور پر گلگت سے لے کے آپ چائنا تک چلے جاتے ہیں، حمزہ نگر، یہ ساری سڑک فیڈرلائز ہے، گلگت چترال چکدرا یہ سڑک جو ہے وہ فیڈرلائز ہو چکی ہے، دیامر سے لے کے گلگت تک یہ ساری سڑک فیڈرلائز ہو چکی ہے، گلگت سے اسکردو تک یہ ساری سڑک وہ فیڈرلائز ہو چکی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کا جو نیا ماڈل ہے قائد محترم کا، اس کے تحت جو سڑک سکردو گئی ہے وہ سکردو کے بعد وہ